محترم سامعین، عزیز ساتھیوں، ہم نے کل سورہ بقرہ کا 10واں رکوع پڑھا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 عہدوں کا ذکر فرمایا، وعدوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، یعنی کہ تورات میں ان کو ان کی تعلیمات دی تھی۔ وہ یہ تھے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بتایا تھا کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، بہترین انداز میں بات کرنا، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے تورات کے ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا اور وہ اعراض کرتے رہے، مگر بہت چند کہ ان میں سے تھے ایسے جنہوں نے ان باتوں کے اوپر، ان احکامات کے اوپر عمل کیا۔ اور پھر آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عہد لیے تھے، وہ یہ تھے کہ ان کو کہا تھا کہ خون نہ بہانا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور تم ایک دوسرے کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا، یعنی کہ کسی کو جلا وطن نہیں کرنا، اپنے گھروں میں جو لوگ ہیں ان کو چاہے جیسی بھی معاملات ہوں ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا ہے۔ اور تیسرا کہ تم لوگ جب کوئی تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو اس کو فدیہ دے کر چھوڑ دو، لے کر فدیہ چھوڑ دو اور دے کر چھڑا لو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پہلے 5 احکامات کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، اور دوسرے جو 3 احکام تھے ان میں سے 2 کے اوپر عمل نہیں کیا، یعنی قتل غارت گیری بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کو گھروں سے جو ہے درپدر بھی کرتے رہے، جلاوطنی بھی کرتے رہے، اور جب فدیے کے لین دین کی باری آتی تو اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے متعلق فرمایا کہ تم تورات کے بعض احکامات کے اوپر عمل کرتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، بہرحال تمہارا انجام یہ ہے کہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے، اور یہ ایسی برائی ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ دنیا کی زندگی خرید لی اور آخرت کو بیچ دیا۔ اب تمہارا انجام یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کریں گے اور تمہیں ایسا عذاب دیں گے جو عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں اس وقت کوئی بھی مدد حاصل نہیں ہوگی کسی جانب سے۔ تو بہرحال چند ضمنی باتیں عرض کر دوں کہ یہ جو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا اتنا مفصل ذکر چل رہا ہے تفصیل کے ساتھ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو مدینہ طیبہ میں چند یہودی اور عیسائی قبیلے تھے ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا، تو بہرحال اب جو قرآن پاک میرے اوپر نازل ہوا ہے تمہارے سامنے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے تم نے۔ وہ تمام تورات اور اس کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، اب قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم تمہاری اس تورات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ تورات کے حق ہونے کو یہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ تو اب ایک چند لوگ آج یہودی جو باقی رہ گئے ہیں، جو ہٹلر نے کاٹ پیٹ کے جو چھوڑ دیے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کیوں میں نے کاٹے تھے، ان میں سے جو یہودی بچ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی بنی اسرائیل والے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قوم ہے یا یہ وہ نسل چل رہی ہے جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی اور نبیوں کو قتل کیا تھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے جنہوں نے نبیوں کو مانا، بہرحال وہ تو مسلمان ہیں آج بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی منسوخ شدہ تورات کو چھوڑ دیا جیسا کہ منسوخ ہو چکی تھی، اور چونکہ اس تورات کے متعلق قرآن مقدس میں یہ کہا گیا تھا کہ تورات بھی بہرحال حق ہے، مگر تم نے اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جیسا کہ اس رکوع میں آگے آیات میں آئے گا۔
تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ بہت کم بنی اسرائیل کے لوگ تھے. یہ جو ہے یہ یہودی اپنے آپ کو اسی وجہ سے کہتے ہیں، حالانکہ اگر یہ کہتے اسرائیلی تو پھر بھی بات تھی، مگر یہ اپنے آپ کو اس وجہ سے یہودی کہتے ہیں کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی نسبت کو بھی قبول نہیں کرتے، اسرائیلی نسبت کو بھی قبول نہیں کرتے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو آج کاٹ پیٹ کر رہے ہیں فلسطین میں، یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک تھا. حالانکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں کہ یہ وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمینیں ہماری ہیں، بلکہ یہ زمینیں تو اللہ کے نیک بندوں کی تھی. کون سے نیک بندے؟ جنہوں نے نبیوں کے جو ہے احکامات، نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے احکامات کے اوپر عمل کیا تھا اور ان نبیوں کی تکذیب اور ان کو قتل نہیں کیا تھا، وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل تھے. آج کے جو یہودی ہیں یہ بہرحال یہ کافر ہیں اور یہاں تک کہ یہ مشرک بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے تورات کے احکامات کے اوپر عمل کرنا تو دور، قرآن کو سرے سے انکار کر دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق گستاخیاں، تکذیب ان کی جو ہے سر عام ہے. اس وجہ سے آج کے ان اسرائیلیوں کو، جو یہودی ہیں، ان کو اسرائیلی کہنا اور یہ کہنا کہ یہ وہ نسل ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ قرآن مقدس کے اوپر جو ہے الزام لگانے کے مترادف ہے یا تورات کے احکامات کے اوپر الزام لگانے کے مترادف ہے. بہرحال اگلا رکوع شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق کہ ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وقفینا پے در پہ بھیجے، وقفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے، من بعدہ بالرسل اس کے بعد کئی رسول، وآتینا اور ہم نے دیے، عیسیٰ ابن مریم البینات عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل یعنی معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کو قوت دی، ہم نے ان کو قوت دی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَفَكُلَّمَا کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول بما کوئی رسول ساتھ اس چیز کے ساتھ، لا تہوا انفسکم استکبرتم، لا تہوا نہ چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم اور تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم پھر ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون ایک فریق کو تم قتل کر دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب اور ہم نے پے در پہ تمہارے پاس نبی بھیجے. یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے. نبی علیہ السلام یہ مدینہ طیبہ کے جو یہودی اور نصارہ تھے ان کو بتا رہے ہیں کہ بہرحال قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ان کے بعد کئی نبی بھیجے. اور اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ 4000 کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک اسرائیلی نبی جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے وہ ان میں جو ہے مبعوث ہوئے. تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف موسیٰ اور ان کے ساتھ کتاب نہیں بلکہ ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل، معجزات دیے. کیسے معجزات؟ کہ ان کو ہم نے اس قدر معجزات دیے کہ وہ مادرزاد جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا، اندھا تھا، اس کو جو ٹھیک کر لیتے تھے، یہاں تک کہ مردوں میں وہ جان ڈال دیتے تھے. کوئی مرا ہوا مردہ کوئی مر جاتا تھا تو اس کو یہاں تک کہ وہ ان کے پاس معجزہ تھا کہ وہ اس کو زندہ کر دیتے تھے. ایسے بہت سارے معجزات دیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کس کو؟ عیسیٰ بن مریم کو. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور یہاں تک کہ جتنے زیادہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے اتنے ہی ان کے مخالف لوگ تھے، ان کی قوم والے
ان کی امت والے اتنے ہی ان کے دشمن تھے، اس قدر دشمن تھے کہ ہمیشہ ان کے قتل کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے ان کو قوت دی، یعنی ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم تھا کہ ان کے ساتھ رہیے، اور جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ انہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے ہم شکل کو کسی کو قتل کر دیا انہوں نے۔ اور آج کے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے بدلے، یعنی کہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کے بدلے عیسیٰ صلیب پر چڑھ گئے ہیں اور ہمارے تمام کے تمام گناہ کا کفارہ کر گئے ہیں، کفارہ ادا کر گئے ہیں، تو ہم آج کے بعد جو بھی گناہ کر دیں گے وہ معاف ہے، بس بہرحال ہم جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا تو تم نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلا دیا۔ کیوں جھٹلایا؟ کہ تم اپنے نفس کے اوپر کیا کرتے رہے؟ عمل کرتے رہے۔ تمہارے نفس جو تم کو کہتے تھے، چاہتے جو تمہارے نفس کی تھی، اس کے اوپر عمل کرتے، اور تم تکبر کرتے رہے۔ انفسکم استکبرتم لا تہوا انفسکم استکبرتم، کہ تمہارے نفس چاہتے ہی نہیں تھے کہ تم ان احکامات کے اوپر عمل کرو جو نبی تمہارے پاس لے کر آتے تھے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تکبر ایسا تھا کہ بعض نبیوں کو تم نے کیا کر دیا؟ فریقا کذبتم، بعض نبیوں کی جماعت کو تم نے تو جھوٹا کہہ دیا، تکذیب کی ان کی، اور بعض نبیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ فریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ کیسے؟ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ اور کئی سارے انبیاء جن کا تاریخ میں اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے قتل کیے۔ دو ہی کام تھے اس بنی اسرائیل کے، یا تو یہ نبیوں کو جھوٹا کہہ دیتے تھے، اور یا تو پھر یہ نبیوں کو قتل کر دیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل غلف، غلاف میں ہیں، پیک ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ آگے اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، نہیں بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن مقدس سنایا، یا پھر نبی علیہ السلام سے پہلے جو ان کے اپنے نبی تھے، اور وہ جب ان کے پاس تورات کے چند احکام لاتے جس کے اوپر یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جب وہ سنتے تو کہتے تھے ہمارے دل پیک ہے، مطلب ہمارے دل میں جگہ ہی نہیں ہے ان کو قبول کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت دے رکھی تھی، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت تھی، محرومی تھی، اور تم اللہ کی رحمت سے دور تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل پیک تھے، بلکہ تم اللہ کی لعنت میں گرے ہوئے تھے، اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے، یہ اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ کیوں عمل کرنا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُم، اور جب بھی آ گئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، لما، اس کی جو، معہم، جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، خلاف ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ حق، ما عرفوا، جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا، تو انہوں نے کفر کیا، بھی، اس کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم دے دیا جو اللہ کی طرف سے تھا، اور وہ ایسا تھا مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن پاک کس چیز کی؟ جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن کریم۔
تو اب جب یہ تورات ان کے پاس تھی، ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تورات میں بیان کر رکھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور ان کو ایک کتاب نازل ہوگی ان کے اوپر جو قرآن ہوگا، اس کے اوپر تم کیا کرنا، عمل کرنا۔ تو اب کیا ہوتا تھا، مکہ مکرمہ میں یہ یہودی جب رہتے تھے تو ان کے اوپر کفار اہل مکہ، اہل جو ہے مدینہ، جو کافر مشرک تھے اس زمانے میں، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان سے چھٹکارا دیجئے۔ کن لوگوں سے، علی الذین کفروا، جو لوگ کافر تھے، جو مشرک تھے، بت پرست تھے، ان کے مقابلے میں، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، یہ جانتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، وہ ہمیں بہرحال ان کافروں سے چھٹکارا دلوائیں گے، ان کافروں کے اوپر ان کا غلبہ ہوگا۔ تو اب جب ان کے پاس آ گئی وہ کتاب، کون سی، قرآن مقدس ان کے سامنے آ گیا۔ وہ قرآن کریم کیسا تھا، فلما جاءہم ما عرفوا بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آ گیا ان کے پاس وہ کتاب، ما عرفوا، جس کی معرفت ان کو پہلے ہی سے تھی، یعنی ان کو پتہ تھا کیونکہ تورات میں پڑھ رکھا تھا انہوں نے قرآن کریم آئے گا، کفروا بہ، تو کفر کرنے لگ گئے، انکار کر دیا۔ جیسے قرآن کریم آیا تو انکار کرنے لگ گئے، جبکہ پہلے مانگ رہے تھے کہ آئے یہ قرآن کریم اور نبی آئے تاکہ ہم ان کافروں سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو یہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان سے اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے اللہ کی لعنت ہی ہو ان پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما اشتروا به، بری ہے وہ چیز، بیچا انہوں نے، مول لیا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ان یکفروا، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو نازل کی اللہ نے، بغین، حسد کرتے ہوئے، ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء، اس شخص کے اوپر جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے، انہوں نے کمایا، بغضب علی غضب، غضب کے ساتھ اوپر غضب کے، غضب کے اوپر غضب، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا یہ کام ہے، جو انہوں نے قرآن مقدس کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا برا ہے، انہوں نے ایسی برا کام کیا ہے اس وجہ سے کہ انفسہم، ان کے نفس، انہوں نے اپنے نفس کی وجہ سے اس کو انکار کیا، یہ برائی مول لی، ان یکفروا، کیونکہ یہ کفر کرتے تھے اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور نازل جب کر دیا تو انہوں نے انکار کیوں کیا، بغین، حسد کی وجہ سے۔ کس وجہ سے، کہ بنی اسرائیل اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقوام عالم کے اوپر فضیلت بخشی ہے، تو اب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام آگے عربوں میں، اسحاق علیہ السلام کی آگے یعقوب علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل چلے، وہ کہاں، شام، فلسطین وغیرہ، اسے انہوں علاقوں میں، مڈل ایسٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس سے پہلے یہی لوگ پورے اقوام عالم پر، پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، یہ فضیلت اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے۔ تو اب اللہ کا فضل جب ہو گیا کس پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی اسماعیل علیہ السلام پر، ان کی اولاد میں نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے، بغین ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد یہی تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اوپر ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اس کو کیا دے دیا، اپنا فضل سے جو ہے اس کو اقوام عالم پر فضیلت بخش دی، یعنی نبی علیہ السلام کو۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے کیا کر لیا، ایسا جو ہے غضب مول لیا اللہ کا، کہ غضب کے اوپر غضب،
ایک تو پہلے ہی سے اللہ کی جو ہے غضب میں گرے ہوئے تھے، جیسا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے بہت سارے جو ہے نبیوں کو قتل کیا، ان کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر ایسا عذاب ہے جو ان کو رسوا کرے دے گا ہمیشہ ہمیشہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو نازل کیا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وراءہ اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ تورات کے علاوہ سب کا سب جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے تھے۔ وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہو الحق وہ قرآن حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، معہم ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کے پاس۔ قل فلما، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قل کہہ دیجئے، فلما پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تھے تم مومن۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ کس پر، اس چیز پر جو نازل کیا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن کریم، تو یہ کہنے لگ گئے، قالوا ونؤمن ہم تو ایمان لائیں گے اس پر، بما انزل علینا جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات، ہم کیوں قرآن کریم کے اوپر نازل ایمان لائیں، ویکفرون بما وراءہ اور انہوں نے تمام کا تمام جو بھی تورات کے علاوہ تھا، یعنی قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ان کو احکامات اللہ کی طرف سے پہنچے تھے کہ ان کو بتا دیں، اس کے اوپر عمل کریں، تو انہوں نے سب کا سب انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ قرآن مقدس حق تھا ان کے لیے، مصدقا لما معہم، کیونکہ یہ تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ تو آگے اب جب انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تورات کے اوپر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ ان کو 3 سوال پوچھو۔ ایک، کیوں تم پھر نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ اگر تم تورات کے اوپر عمل کرنے والے تھے پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو تم نے نبیوں کو قتل کیا اس سے پہلے جتنے نبی آئے، اور تم اگر تھے مومن تو آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات موسیٰ واضح دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بہت سارے معجزے ان کے پاس بھی تھے اس زمانے میں۔ ایک جو ان کا نمایاں معجزہ تھا وہ ان کے پاس عصا تھا جو، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، کیا بنایا؟ معبود، من بعدہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر چلے گئے، وانتم ظالمون اور تم ہو ہی ظالم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان سے پوچھئے کہ تم اگر اتنے ہی اپنے تورات کے اوپر عمل کرنے والے تھے تو پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ دوسرا یہ کہ تم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، تورات وغیرہ سب چیزیں، ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لایا؟ اور بدلے میں تم نے کیا کر لیا؟ ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ تورات طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، اٹھایا ہم نے، فوقکم الطور تم پر طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم اور کہا پکڑو تم، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی تورات، بقوہ قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم بسبب
اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ قالوا قل بئس ما یأمرکم، کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز، یأمرکم حکم کرتا ہے تمہیں، بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے اس وعدے کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ؟ کہ تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا ہم نے کہ یہ تم کو ماریں گے، تم فوراً پکڑ لو اگر تم انکار کرتے ہو تورات کا۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اور سنو، کیا سنو؟ کہ جو ہم تم کو کہتے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات جب نازل ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم خود اللہ تعالیٰ سے سنیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا اپنا کلام تو پھر آ کر کہنے لگے ہاں ہم نے سنا تو صحیح مگر ہم نے دیکھا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو بلایا، اب دوبارہ بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا، کیسے؟ کہ ایک پہاڑ کا ٹکڑا ان کے اوپر اٹھایا اور اس کو ایسے ہلایا کہ ابھی مار دیں گے تمہارے اوپر، اور آواز آئی ان کے اوپر کہ یہ پہاڑ کا ٹکڑا تمہارے اوپر مار کے تمہیں ختم کر دیا جائے گا، اسی عذاب میں پکڑے جاؤ گے، فوراً پکڑ لو جو تمہیں تورات دی جاتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرو۔ آگے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سنا بھی اس کو مگر اس کے اوپر نافرمانی کی، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اس بچڑے کی جو کفر کیا تھا، انہوں نے شرک کی تھی، اس کی محبت بیٹھ گئی تھی، اس وجہ سے کہ کافر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز کہ حکم کرتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان، کہ جو تمہارے دلوں میں وہ ایمان ہے، حالانکہ ایمان نہیں تھا، وہ منافقت تھی، وہ ایمان تمہیں ایسا کہتا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کا انکار کر دو۔ یہ کہتے تھے نا ہم تو اسی کے اوپر عمل کریں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ ان کو کہو کہ جو یہ تم ایمان کی بات کرتے ہو نا کہ ہم ایمان لائیں گے کس کے اوپر؟ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے یعنی تورات، تو یہ بہرحال یہ برا ہے، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ تم ایمان لاؤ قرآن مقدس کے اوپر اگر تم مومنین ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ قل ان كانت، کہہ دیجئے اگر ہے، لکم الدار الآخرة تمہارے ہی لیے گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصة من دون الناس خاص طور پر سوائے اور لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اب یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا آخرت میں جو ہے جدری پدری ہمارا وہاں حق ہے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا کوئی اللہ کے پاس گھر ہے، ہاں کیونکہ تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو جنت جو ہے وراثت میں مل چکی ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اتنی وراثت میں جنت مل چکی ہے، آخرت میں تمہارا کوئی ٹھکانہ ہے، گھر ہے اللہ کے پاس، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر موت مانگ لو نا، دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ موت مانگ لو اور اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں جنت مل جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے موت کی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے، اس وجہ سے کہ قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کو معلوم تھا کہ ہم کفر کر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ہم نے اتنی نافرمانیاں کر رکھی ہے کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے، اس وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو زیادہ حریص، احرص کے معنی زیادہ حریص، زیادہ لالچی، احرص الناس لوگوں سے، علی حیاہ دنیا زندگی پر، ومن الذین اور ان سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کو زیادہ پائیں گے حریص دنیا کا ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ہیں، یہ ان سے زیادہ حریص ہیں، لالچی ہیں دنیا میں۔ کیوں؟
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ہر ایک ان کا، لو یعمر، کاش وہ عمر دیا جائے، کاش اس کو عمر دی جائے، کتنی؟ الف سنہ، 1000 سال۔ وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ لمبی عمر کا ملنا، بمزحزحہ، اسے بچانے والا، ان یعمر، یہ کہ وہ اس قدر عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ دنیاوی زندگی میں اتنے حریص ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم 1000 سال جئیں، مگر یہ 1000 سال بھی جئیں نا، یہ ان کو جو ہے کسی طریقے سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، ان میں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، چاہے یہ کتنی عمر پا جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں کس چیز کو؟ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔